Mehdi, آپ کو بلا رہے تھے جیسے مائل جیسے your line سے Mehdi answer. Yeah. You're there. پر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذا الصف كل عيسى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وارزقته ومته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Now what are you doing? Next. بمعالي والسلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من النور إلى الظلمات والذين كفروا والطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك عذاب الله فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد ولم یکن کفوا احد.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام مہدی علیہ السلام بلند تر صلوات. نعرہ صلوات. یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، ہر جا حسینیت ہوگی وہ وقت نہیں دور، زہرا کے لال کا لوگو بڑی جلد ہے ظہور، غازی کا پرچم ہے، غازی کا پرچم ہے، مولا مہدی اٹھانا، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، برچی نے لوٹی ہے مولا اکبر کی جوانی، ٹکڑے ہوئے ہیں صحرا میں شبر کی نشانی، اصغر پہ یاد حرمل کا، اصغر پہ یاد حرمل کا، ہائے تیر چلانا، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، اے وارث کرب و بلا پرسا ہے تیرے نام، ذبح عظیم ہے حسین زینب اسیر شام، بھولا نہیں ہے زینب کا، بھولا نہیں ہے زینب کا، دربار میں جانا، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، بے شک بسا ہے غیبت میں وارث نہیں جدا، عادل جزیرہ خضرا میں اولاد مرتضی، ہر پل حسین زندہ ہے، ہر پل حسین زندہ ہے، آ مولا دکھانا، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، یا صاحب حجت میرے امام زمانہ، اور محمد برائے ظہور تاجل امام زمانہ بلند تر صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بغور سن لے زمانہ حسین سے
بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغور سن لے فاتحہ جب کربلا سے سیبتے نبی کے حرم چلے جب کربلا سے سیبتے نبی کے حرم چلے سجاد ساتھ بیووں کے بچشم نم ہمراہ لے کے قافلہ رنج و غم زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہاں ارے الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے روئیں لپٹ کے مزار حسین روئیں لپٹ کے مزار حسین پھر گرد پھر کے لاش کے زہرا کی میں لقا بولی کہ السلام علیک اے شہید فرمائیے میں جا کے وطن میں کروں گی کیا بھیا جدا ہوتی ہے یہ غم کی موت بھیا جدا ہوتی ہے یہ غم کی موت رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل ملول کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر رسول کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر رسول کو سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے رو رو کے جان دو نہ یہاں بحر ظلمنا ہونا ہے قید ہم کو دوبارہ بسد مہان ہونا ہے قید ہم کو دوبارہ بسد
روزے پہ نانا جان کے اب جا کے روئیے، دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے، اماں تمہارے لال پہ کیا کیا ستم، لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے، مردے پہ میرے بھائی کے تازہ علم ہوئے، پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے، پامال لاش ہو گئی برباد ہم، گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے، درے ہماری پشت پہ مارے ہیں درے ہماری پشت پہ مارے ہیں شیم، اماں ایک رسی میں بندھوایا تھا ہمیں، سرتشت میں حسین کا دکھلایا تھا، اور بے کجاوے اونٹوں پہ بٹھلایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا، عابد کو در مار کے رلوایا تھا، حیرت ہے کیوں نہ زینب دلگیر مر گئی، اماں میں سر کھلے ہوئے شیریں کے گھر، اماں میں سر کھلے ہوئے شیریں کے گھر، اماں پھر آیا کوفے میں بیووں کو کو بکو، سرننگے سوئے شام ہمیں لے گئے عدو، پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شاہدہ منہ، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار، بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی، بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے، جب کربلا سے سبتے، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں، مولانا صاحب زیب ممبر ہو رہی ہیں، آئیے بسم اللہ مولانا صاحب۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے برائے مہربانی درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا وتعبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. جل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے وقت کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے سب مل کے انشاءاللہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے، یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے. عزیزان محترم، خدا کا بے پناہ شکر کہ مجھ جیسے حقیر چھوٹے سے دین کے طالب علم کو اس نے ممبر رسول پہ بیٹھنے کا شرف عطا کیا. 2-3 ہفتے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی، مومنین کے منور چہرے دیکھے. دوبارہ الحمدللہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں. شرف ہے. اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اپنا ٹریول بڑھا دیا، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا مجھے واپس ونی پیگ سے الحمدللہ مومنین نے دعوت دی ہے اربعین کی مجلس کے لیے. تو پوچھا گیا کہ 2 ہفتے کا آپ نے ٹریول بڑھایا ہے، ایک مجلس پڑھنی ہے آپ کو، تو یہ کچھ انصاف ہے آپ کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ تو میں نے سوچا نہیں اس بات کو زیادہ الحمدللہ. بال جب سوچا تو ایک عجیب سی انرجی آئی وجود میں، اور جواب یہ بنا کہ اگر شاید ساری زندگی مجھے امام حسین کی ایک مجلس پڑھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے تو میرا شرف ہے. یہ ساری زندگی کوئی مجھ سے کہے گا آپ نے ایک مجلس پڑھنی ہے، اپنی موت کو آپ ڈیلے کر دیجئے، اپنی موت کو تاخیر کر لیجئے. تو شرف ہے جو بہت کم لوگوں کو ملا، مجھے نہیں پتا مجھے کیوں ملا. تو خوشی اس بات کی اور شرف ملا کہ خداوند متعال نے ہم جیسوں کو، مجھ جیسے کو خصوصاً، اتنی عظیم جگہ پر اتنے عظیم کام کے لیے چنا. الحمدللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا حق ادا کروں. ایک درود اور پڑھ لیں گے محمد و آل محمد پر. صدر اسلام کا زمانہ تھا، یعنی اسلام ہیڈ اسٹیبلشڈ کمپلیٹلی، پوری طریقے سے اسلام اسٹیبلش ہو چکا تھا، نظام بن چکا تھا رسول اکرم کی قیادت مبارکہ میں. لوگ جمع ہوئے رسول کی خدمت میں، اپنے جاگیروں کے کاغذات لے کر، اپنے مویشی لے کر، اپنے جواہرات لے کر، نہ جانے کیا کیا
اپنے اثاثے لے کر رسول کی خدمت اقدس میں آئے. رسول کو دینے کے لیے بےتاب ہیں یہ تحفے تحائف. رسول پوچھ رہے کیا ہے یہ معاملہ سارا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے, چاہتے ہیں آپ کو کچھ ہم ہدیہ دیں, کچھ تحفہ دیں, ہم نے جو زندگی بھر کمایا آپ کو دیں. رسول لے نہیں رہے, رسول تاخیر فرما رہے ہیں کہ واقعاً محنت تو کی ہے انہوں نے, زحمت تو کی ہے. آپ حضرات, خصوصاً خواتین جو بہت زیادہ گفتگو کر رہی ہیں اس وقت, تھوڑی سی توجہ دے لیں, 40 منٹ برداشت کر لیں, گفتگویں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ روز محشر تک. ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کبھی امیجن کریں, خصوصاً یہاں تو قوانین سخت ہیں, کسی بچے کو اذیت دینا, خصوصاً بیٹیوں کو جسمانی تکلیف دینے کے متعلق کبھی سوچیں. مرد بھی خواتین بھی, ناممکن ہے, بہت سخت معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں رسول اعظم آپ نے ہمیں ایسے کام سے روکا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. مارتے نہیں تھے, قتل نہیں کرتے تھے, زندگی میں ان کو دفن کرتے تھے. آپ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں بیٹیوں کی عظمت بتائی. ہم چاہتے ہیں آپ کو کچھ دیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے سب آپ کو دے دیں. آپ نے ہمیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف پہنچا دیا. چاہتے ہیں آپ کو کچھ دیں ہم. رسول خاموش ہے, البتہ کیوں خاموش ہیں خدا جانتا ہے, رسول جانتا ہے. جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں. سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت کا نزول ہوتا ہے. قیامت خیز آیت ہے, تماچا ہے مسلمانوں کے چہروں پر, امت کے چہروں پر تماچا ہے. آیت مبارکہ آتی ہے, جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں. خداوند متعال رسول سے مخاطب ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل, اے رسول کہہ دو, ڈیلیور دس میسج. Jibreel is the delivery person, Allah subhanahu wa ta'ala is the source, and the recipient is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. اے رسول قل لا اسألکم علیہ, اے رسول ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے. قل لا اسألکم, مجھے کوئی سوال نہ کرے مجھ سے کوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, مجھے فقط اور فقط کیا چاہیے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو, nothing else. کوئی مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے. کسی نبی نے آج تک اجر رسالت نہیں مانگا. حق نہیں ہے کسی نبی کو اجر رسالت مانگنے کا. جانتے ہیں آپ, فقط واحد نبی مکرم نے اجر مانگا, خود نہیں مانگا. ڈیلیور کیا ہے خدا کا پیغام جناب جبرائیل نے. نبی نے خود کلیم نہیں کیا, خدا کا حکم ہے. نہ موسیٰ نے مانگا, نہ جناب عیسیٰ نے, نہ نوح نے, نہ یونس نے, ایوب نے, یوشع نے, کسی نے نہیں مانگا. ایک چھوٹا سا میسج ایک ذیل میں دے دوں میں آپ کو. کوئی عالم دین آپ کسی کو انوائٹ کریں اور وہ کہے, شرط لگائے کہ میرا یہ خرچہ ہوتا ہے. جب نبی کو حق نہیں ہے کچھ مانگنے کا, رسول کو نہیں ہے, تو یہ چھوٹے سے ہم جیسے عالم دین کیا شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر میرے لفافے کا سائز اتنا دبیز نہیں ہوگا تو آئی وڈ ناٹ کم ٹو یور سینٹر. آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے, اس میں شرط ہے خوبصورت انداز سے میرے ذہن میں جو آئی ہے کہ کوئی عالم دین اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ میرا حق زحمت یہ ہوگا, ایکس اماؤنٹ وائی اماؤنٹ, بزنس کلاس اور یہ سب کچھ, دیٹ پرسن ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو سٹ آن دس ممبر. رسول نے کہا میرا اجر رسالت میں نے خود نہیں طے کیا, نہ تم سے کبھی مانگا. میک شیور آپ اس عالم دین کو صحیح طریقے سے کیٹر کریں پھر, ٹھیک ہے.
تو رسول نے فرمایا اجر رسالت یہ ہے خدا کے ذریعے، کچھ نہیں مانگا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے پھر عزیزان محترم، مودت بہت ایلیٹ کیٹیگری ہے، یہ مودت معمولی کھیل نہیں ہے۔ محبت آسان ہے کرنا، محبت میں اطاعت نہیں ہوتی، گارنٹی نہیں ہے۔ محبت مینز جسٹ فالو، دیر از نو ایبسلیوٹ کنڈیشن کہ یو مسٹ اوبے ایز ویل، کہ آپ صرف بات سنیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آسان سی مثال۔ اطاعت ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہو، تھوڑی بہت نہ ہو۔ however محبت اپنی جگہ انکنڈیشنل ہے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، کوئی اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اطاعت ہو سکتا نہ ہو۔ مودت بہت قیامت خیز ہے عزیزان محترم، مودت بہت قیامت کا لیول ہے۔ ہم کلیم نہیں کر سکتے اس بات کا کہ میں مولا علی سے مودت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عاشق ہوں، دیوانہ ہوں، جم کے نعرے لگاؤں گا، بہترین مجلس کروں گا، بہترین عالم دین کو بلاؤں گا، بہترین منقبت نوحے، اطاعت میں پھنس جاؤں گا آگے۔ اطاعت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ جناب سلمان کا سناتا ہوں، آپ کی وجود میں پوری اتر جائے کہ اطاعت اور مودت کا۔ ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات اور جناب سلمان فارسی صحرا میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں پیادے۔ جناب سلمان نے مولا کائنات کو مخاطب کیا، مولا کائنات آگے چل رہے ہیں، سلمان فارسی پیچھے، سلمان محمدی رادر پیچھے چل رہے ہیں۔ پوچھا، جناب سلمان نے مخاطب کیا، مولا عجیب بات ہے، صحرا میں برف باری ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی تھی صحرا میں۔ مولا کو مخاطب کیا، مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سلمان ہاں واقعاً بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ یہ چھوڑو کہ برف باری ہو رہی ہے، خدا کی دنیا ہے، خدا کی کائنات ہے، وہ صحرا میں برف گرائے، وہ جنگلوں کو اجاڑ دے، ہمارا کیا معاملہ؟ خدا کی دنیا ہے، اس معاملے کو تو کرو ایک طرف۔ مجھے یہ بتاؤ سلمان کہ میں اور تم دو افراد چل رہے ہیں صحرا میں، برف گر رہی ہے، اب دو افراد ہیں، ان کے قدموں کے نشان 4 ہونے چاہیے، رائٹ؟ 2 افراد ہیں، 4 ہونے چاہیے۔ البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں سلمان کہ ہمارے قدموں کے نشان 4 کی بجائے 2 ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے 2 افراد چل رہے ہیں۔ جناب سلمان کا جواب مودت کی تمثیل ہے۔ جناب سلمان نے کہا، جی مولا آقا ایسا ہی ہے، تو پھر یہ 2 کیوں ہیں قدم کے نشان سلمان؟ فرمایا، جناب سلمان اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں نے فارس کو چھوڑا آپ کے لیے، میں زرتشت تھا، آپ کی محبت میں، عشق میں، آپ کے دین کے لیے میں، آپ کے رسول نے مجھے اہل بیت منی کہا ہے۔ کائنات کا ایلیٹ ترین گروپ پنجتن ہے، جانتے ہیں آپ؟ پنجتن حدیث کسا کے نیچے بیٹھنے والے 5 عظیم ترین کائنات کے گروہ میں شامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلمان فارسی کو کیا، یہ سلمان فارسی کی نسل ہے آقا، جو آج کے یزیدوں کو جس نے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ سلمان فارسی فارس نہیں ہے صرف، یہ سلمان محمدی بن چکا ہے، اور ایران اب زرتشت نہیں ہے، ایران محمدی اور علوی بن چکا ہے، اور یہی وہ ایران ہے انشاءاللہ بہت جلد جس کے شہداء کے صدقے میں ہمارا امام زمانہ جلد تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں امام صلی اللہ۔ جناب سلمان کا جواب مبارک کہتا ہے کہ مودت کیا ہوتی ہے۔ مولا کائنات جہاں آپ کے قدم مبارک نہ رکھے جائیں، سلمان کے قدم وہاں نہیں رکھے جاتے، میرا وجود آپ پر قربان۔ تو مودت یہ ہے عزیزان محترم، اگر مودت سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے، اطاعت سمجھ میں آ جائے تو حسین سمجھ میں آ جائے،
حسین سمجھ میں آ جائے تو کربلا سمجھ میں آ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. رمز قرآن را از، اقبال نے کیا کہا تھا؟ از کربلا آموختیم. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اقبال کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا تھا، بالآخر کیسے آ گیا اقبال کی سمجھ میں ایذان محترم؟ قرآن اس طرح آیا، کہتے ہیں کہ رمز قرآن، میں نے کربلا سے قرآن کا راز سمجھا. تو ایذان محترم کچھ دن رہ گئے آپ کے پاس، سارا سال آپ انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئیں گے، گریہ کریں گے، دل ہلکا کریں گے. دنیا نے ہمیں دبا دیا ہے بری طریقے سے، ہمیں کچل دیا ہے دنیا کے معاملات نے. غم حسین میں روئیں گے، اپنے آپ کو پھر ریچارج کر لیں گے دنیا کے معاملات میں جانے کے لیے. کچھ دن اور رہ گئے آپ کے پاس، غالباً 18 دن رہ گئے. اس کے بعد ہم دنیا میں مصروف ہو جائیں گے. پھر نہ امام بارگاہ اس طرح سجے گی، نہ لوگ کالے کپڑے پہنیں گے، نہ علم سجیں گے، نہ نظر و نیاز ہوگی. تو کچھ گریہ کر لیں، کچھ دن رہ گئے باقی. 40 آخری سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے کربلا والوں کے لیے. ایک اہم بات کہ ہر چیز میں انسان کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا فائدہ کیا ہے اس میں. ہر شخص یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جو بھی سٹیپ لیتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری اس انرجی کے پیچھے what sort of benefit is there، کہ میں کون سا فائدہ اٹھاؤں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ کربلا دنیا پہ امام حسین پر گریہ کرنے والوں کے اوپر کربلا دنیا ہمارے منہ پہ مارتی ہے. میرے حسین پہ گریہ کرو، میں تمہارے منہ پہ دنیا ماروں گا. خداوند نے بتایا، یہ فرماتا ہے کہ ایسے عجیب و غریب معاملات ہیں کہ جب ہم آتے ہیں فرش عزا پہ، البتہ یہ معاملہ اور ہے کہ جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو عشق حسین، عشق علی ہمیں اس طرح اپنے اندر لپیٹ دیتا ہے کہ ہم اس فائدے کو بھول جاتے ہیں. فطرتاً ہم آتے ہیں کہ مولا سے کچھ فائدہ ملے گا، لیکن یقین کیجئے ہم اس فائدے کو بھول جاتے ہیں. یہ غم حسین عجیب چیز ہے. غم انسان کو نڈھال کرتا ہے، ڈپریس کرتا ہے، بے حال کرتا ہے. ایسا ہی ہے، غم کسی پہ پڑ جائے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، جوان چلا جائے، باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، بھائی چلا جائے، بہن چلی جائے، بے حال ہو جاتا ہے انسان. غم حسین عجیب چیز ہے. غم حسین انسان کو انرجی دیتا ہے. عجیب غم ہے، طاقت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے طاغوت سے ٹکرانے کی. عجیب معاملہ ہے اس غم کا. غم نیچرلی انسان کو بے حال نڈھال کر دیتا ہے. ہم اس لیے آتے ہیں کہ امام سے ہمیں کچھ ملے گا، ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں، امام آپ سے لینے نہیں آئے ہم کچھ. تو ہماری یہ بیسک انسٹنکٹ ہے کہ ہم کچھ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کربلا تقریباً 7.5 مہینے پر محیط ہے. رجب 28 رجب سے قافلہ چلا تھا اور مدینہ پلٹا ہے. تقریباً 7.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے، 1400 سال کافی نہیں ہے کہ ان کو بھلا دیا جائے. جو کچھ ہوا ہے، کچھ خاص بڑے اسٹرانگ قسم کے جملات ہیں جو 28 سفر سے لے کر اور واپسی تک مدینہ جملے بولے گئے ہیں. کچھ مختلف ہستیوں نے جملے ادا کیے ہیں. آپ کی خدمت میں چند جملے وہی ہیں جو میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، رکھ دوں گا آپ کے سامنے. مطلب آپ نکال لیں، فائدہ آپ اٹھائیں، نقصان آپ اٹھائیں، یہ آپ کی اور میری مرضی ہے. میں نے عرض کیا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں ایک ڈیلیوری بوائے کی طرح ہوں جو لے کر آتا ہے سامان اچھے دریاؤں سے، پاکیزہ دریاؤں سے پانی لے کر آتا ہے، آپ کو دے دیتا ہے. آپ اس سے جو چاہیں کریں، آپ کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ میں لاؤں گا وہ کام کی چیز ہوگی، یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے. نام امین ہے تو خیانت کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ نہ ہو. ایک درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. ان دنوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. یزید نے پیغام بھیجا تھا امام حسین کو کہ اب میں نے زمام حکومت سنبھال لیا ہے،
I'm in control and you need to do the bayt. اب آپ کو میرے نیچے آ کر میری حکومت میں زندگی گزارنی ہے. امام کا جواب مبارک ہر نوعیت کے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے, تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے لیے, دین کے طالب علم کے لیے, باشعور باضمیر انسان کے لیے قیامت خیز میسج. مولا کا جواب, گورنر کو بھیجا مدینے کے, میرا میسج دو حسین سے کہ آئے اور میری بیعت کرے. امام کا جواب, مثلی لا یبایو مثلہ, جاؤ اس سے کہہ دو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا, میں کون ہوں؟ میں وارث انبیاء ہوں. 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کا نچوڑ کا نام حسین ابن علی ہے. اور تو کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ. رسول کی حدیث مبارک جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں ابو سفیان کی اولاد میں سے اگر کوئی شخص میرے ممبر پہ بیٹھ جائے تو اس کی گردن اتار دینا, کاٹ دینا اس کا گلا. رسول فرما رہے ہیں مجھ جیسا جا کے اس سے کہہ دینا اپنے حکومت کے چیلوں کو یہاں سے لے جاؤ, مجھ جیسا حسین فاطمہ کی اولاد علی کا بیٹا دوش رسول پہ سوار ہونے والا, میری ہستی اس خبیث کی ہستی کی بیعت کرے. مثلی لا یبایو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. قیامت خیز جملہ ہے, پوری تاریخ کو سمو دیتا ہے اپنے اندر. اسلام کے پورے معاملے کو, دین کو, حق کو, باطل کو, ظالم کو, مظلوم کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے. مثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لعنت بھیجتا ہوں میں یزید پر. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آپ کی کیا اہمیت ہے اس دنیا میں؟ آپ جو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں, جو مسلمان ہیں, جن کے قلب میں کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ محمد رسول اللہ, کلمہ علی ولی اللہ جگمگا رہا ہے, آپ کا وجود, آپ کی اہمیت کائنات میں کیا ہے؟ روایت ہے بحار الانوار کی, حسین روایت ہے, خوبصورت روایت ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنے وجود کو, آپ کے وجود میں جو قلب میں جو پینٹیم ہے نا ولایت علی کا, یہ معمولی چیز نہیں ہے جو آپ ڈھونڈتے پھرتے نا کہ میں ایسا ٹیبلٹ لوں گا اور فلانا لیپ ٹاپ لوں گا جس میں پینٹیم کی ٹاپ ناچ برانڈ لگی ہوئی ہو. آپ کے وجود میں ولایت علی کا پینٹیم لگا ہوا ہے, جانتے ہیں آپ؟ تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کا وجود بہت قیامت خیز ہے. قرآن مجید کی سورہ مبارک آیت ہے, سورہ مبارکہ صافات کی 83 آیت. خداوند متعال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ, اور ان کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. بہت ساری تفاسیر ہیں, شان رسول ہیں اس آیت مبارکہ کی. جابر بن یزید الجوفی ایک شخص ہیں, مولا اور آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. مولا کے پاس تشریف لائے, پوچھا مولا یہ کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ان کے شیعوں میں جناب ابراہیم بھی ہیں. اب جانتے ہیں جناب ابراہیم کون ہے؟ تینوں ادیان الہی کے بانی جناب ابراہیم ہے. فاؤنڈر آف جوڈیزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام جناب ابراہیم ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم.
اسماعیل کا بیٹا جناب ابراہیم کا بیٹا یاد ہے آپ کو؟ بقرعید یاد ہے آپ کو؟ قربانی یاد ہے آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جناب ابراہیم وہ ہیں۔ تو جناب ابراہیم، جوفی نے پوچھا مولا سے اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا سنیے اور جھومیے کہ آپ کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو خلف فرمایا تو ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ بیار الانوار کی روایت ہے، پردے ہٹائے، فنظرا، انہوں نے نگاہ کی، مکاشفہ عطا کیا خدا نے، پردے ہٹا دیا آنکھوں سے، خلف فرمایا، جناب ابراہیم خداوند متعال کے وجود مبارک کے سامنے تشریف فرمائے۔ پوچھا رب ذوالجلال تیرے عرش کے پاس ایک عجیب نور دیکھ رہا ہوں، عجیب و غریب نور دیکھ رہا ہوں، یہ کیا نور ہے، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ میرا خاص منتخب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ما صلی اللہ۔ کوئی ممکن ہوگا کہ امام حسین پہ ظلم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے شیعوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی؟ ممکن نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں عجیب بات، آپ میں ہم میں کوئی شخص ایسا ہوا کہ رسول پہ ظلم کرے؟ ناممکن ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ پڑے مجھ پر تو وہ میرے اوپر ظلم ہے۔ تو ہمیشہ رسول اکرم کا اسم مبارک آئے درود پڑھیں، اور اس وقت وہی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم کو مکاشفہ عطا ہو رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ خدا نے فرمایا یہ میرا منتخب، مصطفیٰ کے معنی ہے منتخب شدہ، سلیکٹڈ، چوزن، اسپیشل، یونیک، ایلیٹ آف دا ایلیٹ، مصطفیٰ ہے میرا۔ اے خدا تیرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں ایک اور نور دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا نائب وسیع علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب ہے۔ پوچھا میں ان کے ساتھ ایک اور نور دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ ہستی کون ہے؟ یہ میرے نبی کی پاک و پاکیزہ بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے۔ جناب ابراہیم کی گفتگو خدا سے ہو رہی ہے، کلیم اللہ نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے، نبی ہیں۔ پوچھا دو اور انوار نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی اولاد میں سے حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ پوچھا خداوند متعال ان پنجتن کے ہمراہ مجھے کچھ اور انوار نظر آ رہے ہیں، تجھے ان پنجتن کے حق کی قسم، ہا ہولائے حق، ان پنجتن کے حق کی قسم مجھے بتا دے یہ اور انوار کون ہے؟ فرمایا یہ 9 میرے نبی کی اولاد سے ائمہ علیہ السلام ہیں، جو میرے نبی کے جانے کے بعد میرے دین کی حفاظت کریں گے۔ امامت کا راز کھل رہا ہے یہاں، جناب ابراہیم پر امامت کا راز کھل رہا ہے۔ پھر پوچھا اے رب ذوالجلال ان تمام انوار کی قسم، مجھے ان تمام کے ہمراہ اس قدر زیادہ مقدار میں انوار نور کے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہیں جن کی مقدار کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی کی اولاد پر ظلم ہونے کی صورت پہ ان پر گریہ کرنے والے شیعان امیر المومنین ہیں۔ یہ آپ اور میں ہیں، معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو آپ کالے کپڑے پہنے بیٹھے نا یہاں حسین کے غم میں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، قیامت خیز معاملہ ہے۔ دنیا کے شیاطین آپ سے خوف زدہ ہیں،
آپ کے ماتموں سے خوف زدہ ہیں، آپ کے نوحوں نے ان کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، آپ کی اربعین کی مشیوں نے ان کو پریشان کر دیا ہے کہ یہ 20 ملین سے زیادہ لوگ بغیر کسی دعوت کے، انویٹیشن کے، بغیر کسی انتظام کے، بغیر کسی انفراسٹرکچر کے کربلا میں کیسے فٹ ہو جاتے ہیں آ کے؟ یہ حسین کی گرم گود ہے جو 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو سنبھالتی ہے. نہ کوئی بجلی کا انتظام، نہ کوئی پانی کا انتظام. پیاسے مر گئے، 20 ملین کو پانی پلاتے ہیں، لیکن بھوک کے چلے گئے دنیا سے. کوئی بھوکا نہیں آتا اربعین سے واپس، تڑپتے ہیں لوگ وہاں. آپ نے دیکھیں کیسی کیسی ویڈیو کلپس آتی ہیں، کیسے کیسے حسین مناظر ہوتے ہیں، بچے لیے کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک نیپکن کا باکس لیے کھڑی ہے بچی، کچھ لے لو مجھ سے، کوئی میرا پانی پی لے مجھ سے لے کے، کوئی میرے لیے روز محشر کی شفاعت کا باعث بننے کا باعث بن جائے، کوئی میرے ہاتھ سے یہ کھجوریں لے لے. کہ یہ حسین ہے، 20 سے زیادہ ملین لوگوں کو پانی پلانے والا، خود 3 دن کا پیاسا. یہ حسین. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جناب ابراہیم نے دعا کی، خداوند متعال مجھے بھی علی کے شیعوں میں شامل کر لے. وَإِنَّ مِن شِیَتِ لِإِبْرَاہِیمَ، اور ان کے شیعوں میں ابراہیم بھی شامل ہیں. جناب ابراہیم کی دعا اور آپ اور میں، شرف الہی. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا حسین منع کر دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، گیٹ لاسٹ. اب مولا نے سب کو جمع کرنا شروع کیا. ہم مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں. کربلا سے 70,000 سے زیادہ کوفے سے ہمیں خطوط مہیا ہوئے ہیں، خطوط آئے ہیں. وی آر انوائٹیڈ ٹو ہیلپ آر مسلمس. مشکلات میں چلو کربلا جانا ہے. ہمیں جمع کیا. پوچھا کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ یزید کا قلعہ قمع کریں گے، واصل جہنم کریں گے، تخت پہ بیٹھیں گے، حکومت سنبھالیں گے. مولا کیا پلان ہے آپ کا؟ جواب سنیے مولا کا. مولا فرماتے ہیں ایک جواب، حکمتوں سے پر جواب. فرماتے ہیں ہاں جو کچھ ہوگا کروں گا، لیکن میرا ایک واضح ہدف ہے، اور جو شخص میرے ذکر کو کرے، مجلس سے پڑھنے جائے، میرا ذکر کرے، اس کا بھی یہی ہدف ہونا چاہیے، نتھنگ ایلس. مولا خود فرما رہے ہیں میری یہ قربانی. کتنے دکھ کی بات ہے، سنیے. مولا حسین فرما رہے ہیں میری یہ قربانی، میری زینب کی رضا چھننا، میرا علی اکبر، میرا عباس، میرا علی اصغر، میری یہ قربانی ایک دن تجارت بن جائے گی. بنی یا نہیں بنی؟ بن گئی، بن رہی ہے. بچائیں عزیزان محترم اس سے اپنے آپ کو. جس تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ بچائے اپنے آپ کو. یہ نئے نئے کپڑے پہننا، نئے نئے انداز سے چیزوں کو کرنا، سادگی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے. زینب پیاسی ہے، بے ردا ہے، تنہا ہے. ہاں تبرک کھائیں آپ، بالکل کھلائیں، بانٹیں. تبرک، لفظ تبرک سوچیں کیا ہے؟ یعنی ایک بابرکت غذا جس میں برکت ہوتی ہے، اس سے تبرک عربی میں کہتے ہیں. تو امام سے پوچھا کیوں جا رہے ہیں امام؟ فرمایا، اور نہ صرف فرمایا اپنے وجود میں اس کو راسخ کر لیں، اچھی طرح ثبت کر لیں، ریکارڈ کر لیں وجود میں کہ امام نے کیوں کربلا کے لیے ہجرت فرمائی تھی. انما خرجتو
لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے والد کے دین کو فالو کرنے والی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، نتھنگ ایلس۔ جنگ کرنی پڑی جنگ کروں گا، پیاسا مرنا پڑا پیاسا مروں گا، اصلاح کروں گا۔ تو اس ممبر سے اگر اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ ممبر لکڑی کا ڈھیر ہے، اس پہ بیٹھنے والا بندر ناچ رہا ہے، سننے والے احمق ہیں، بلانے والے نااہل ہیں، اگر اصلاح نہیں ہو رہی۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3 گروہ ہیں جو مجلس کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے اہم ترین گروہ یہ ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، کوئی کام کی بات کر رہا ہے یا آپ کو صرف بلا وجہ کے جوش میں مبتلا کر کے تبرک کھلا کے گھر جا رہا ہے۔ تو انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، یہ ایک جملہ امام کا قیامت خیز جملہ ہے، خوبصورت جملہ ہے۔ پہلا جملہ اس سے کہہ دو مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ دوسرا جملہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اپنے نانا کی اور اپنے والد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اصلاح نہیں، کربلا نہیں، یہ مجلسیں کسی کام کی نہیں، یہ فیسٹیول نہ بن جائیں، یہ کلچر نہ بن جائیں، یہ کالے کپڑے پہننا فیشن نہ بن جائے، لیبل لگا لیا حسینی ہونے کا، کردار نعوذ باللہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ بہنیں زینبی ماتم کرتی ہیں، حجاب زینبی نہیں ہے، مردوں کی شکلیں حسینی نام کی، کلین شیف، بسم اللہ بسم اللہ، سنبھالیے۔ امام حسین جانے اور آپ جانے، ہمارا کام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو جملے اور ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ میں جملوں کی طرف جاؤں، خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ عزاداری سید الشہداء کا انتظام کرتے ہیں وہ کیا مقام ہے ان کا۔ ایک واقعہ، جینین واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سنیے، سمجھیے اور اپنے وجود میں اس کو اتارنے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ امام کی عزاداری کے انتظام میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کسی طرح بھی ادارہ چلا رہے ہیں، فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں، ویکیوم کر رہے ہیں، گھر کے معاملات، مجھے بلایا، عالم دین کو بلاتے ہیں، اپنا گھر دے دیتے ہیں اس کے حوالے، اپنی زندگی انٹرپٹ کر دیتے ہیں، کالیں کر رہے ہیں، فلائٹ کر رہے ہیں، تبرک کر رہے ہیں۔ واقعہ سنیے اور دیکھیے کیا مقام ہے ان لوگوں کا، جن کے گھروں میں علماء جا کے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں بیچارے کہ ہم نے پرسنل لائف ڈسٹرب کی، کسی کے گھر کی، لوگوں کو انٹرپٹ کیا۔ تہران میں 200 سال پرانی عزاداری ہو رہی ہے، مجلس چل رہی ہے، 2 جوان داخل ہوئے مجلس میں، آ کے بیٹھ گئے، نہ ان کا لباس پراپر تھا، نہ ان کا انداز پراپر تھا، مجلس میں آ کے بیٹھے اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ عالم دین اسپیچ دے رہا ہے اور وہ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے۔ ایوری بڈی نوٹس دیٹ، سب نے نوٹ کیا کہ کیا ہو رہا ہے، ڈسٹربنس ہے، یہ ایٹیکیٹس کے ادب آداب کے خلاف ہے مجلس سے امام حسین کے۔ یہ کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد یہ اٹھے اور چلے گئے، لوگوں نے شکر ادا کیا خدا کا، چلے گئے۔ پیغام سوچئے، سمجھیے اس بات کی گہرائی کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلے گئے، 2-3 دن کے بعد یہ جوان دوبارہ آئے، مجلس میں بیٹھے، پراپر لباس، پراپر ادب لحاظ، قاعدے سلیقے سے بیٹھے، اسپیچ کو سن رہے ہیں، گریہ بھی کیا، مجلس ختم ہوئی، جانے لگے۔ دیکھیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور ہے اس مجلس میں جو سج رہی ہے، یہ کسی بھی نوعیت کا ہے۔ منیمم تو یہ ہوگا کہ آپ نے فائنینشیل کنٹریبیوشن دے دیا، نہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آپ گھر سے تو اٹھ کر آئے نا، اپنے شیڈول کو تو آپ نے ری پلان کیا نا،
اپنی زندگی کو تو ادھر ادھر کیا نا تھوڑا سا. گھر والوں سے کہا میرے کپڑے استری کر دیے گا, لانڈری کر دیے گا, کھانا بنا لیے گا, کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن. اور اس کے لیولز ہیں ہر کام کے, ٹھیک ہے نا. کسی نے اپنا گھر دیا کہ وہ ایئرپورٹ لینے آیا, کسی نے پلین کا انتظام کیا, کسی نے نہ جانے کیا کیا کیا. ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے. اس در حسین پر جو محل سجتے نا, آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے. یہ در حسین نہیں ہے, یہ قیامت کے خزانے لوٹتے ہیں یہاں سے. یہ معمولی در نہیں ہے عزیزان محترم. فرماتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. ہم فقیروں سے دوستی کر لو, یہ حسینی در ایسا ہے. جوان داخل ہوئے, مجلس سنی, بیٹھے, بڑے تمیز شعور سے. پہلے آئے تھے بدتمیزی کے ساتھ, بےہودگی کے ساتھ. دس ٹائم بالکل پراپر طریقہ کار. جانے لگے, مجلس ختم ہوئی, عالم دین نے روک لیا ان کو, تھوڑی دیر رک جاؤ. وہ یاد ہے آپ کو, میں نے ایک آیت سنائی تھی پچھلی کسی مجلس میں کہ روز محشر میں ایک عجیب سا معاملہ ہوگا. بہت عجیب سا معاملہ ہے. سب کچھ ہو گیا, جس کو جہنم میں جانا تھا جہنم, جس کو دوزخ جانا تھا دوزخ. سورہ مبارکہ ہے صافات کی اتفاق سے آیت مبارکہ ہے یہ. ایک اعلان ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقفہم انہم مسئولون. ان کو روک لو. عالم دین نے کہا اس کو بھی روک لو. وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ وقفہم, ان کو روک لو. ڈو ناٹ لیٹ دیم گو, اسٹاپ دیم رائٹ دیئر, جانے نہ دو. پوری انسانیت روز محشر کھڑی ہوئی ہے. کیا معاملہ ہے, کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ ان کو روک لو, اب ان سے ایک سوال اور باقی ہے. وقفہم انہم مسئولون. They need to answer one more final answer, question. کیا سوال ہے؟ پوچھا کیا سوال ہے؟ توحید کا سوال. جواب ہو چکا ہے دنیا میں. نماز کا سوال قبلہ دیا جا چکا ہے, اس کا جواب. ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے, ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے, جیسے بھی پڑھ رہے تھے, جواب ہو چکا ہے. حج کا سوال ہوگا, خمس کا سوال ہوگا, زکوٰۃ کا سوال. نہ بابا, یہ سوالات تو ہو چکے ہیں. دوسرے برادران, ہم اپنے در پہ گئے, ہم نے پوچھا اپنے مجتہد سے کیا تفسیر ہے اس آیت کی. وقفہم انہم مسئولون, ان کو روک لو, ان سے بھی ایک سوال باقی ہے. سمپل آیا, سمپل ٹرانسلیشن, گوگل اٹ, چیک اٹ آؤٹ. پوچھا کیا ہے؟ پوچھا ہاں ایک سوال باقی ہے, ان کو روک لو, آخری سوال, اس کے بعد یہ جا سکتے ہیں. ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہوگا. جس نے اس کا جواب صحیح دیا, بغض علی دل میں رکھا, بہشت کی بو نہیں سونگھ سکتا. وقفہم, مولانا نے لڑکوں کو روک لیا, فرمایا رک جاؤ, بات کرنی ہے. ان کو روک لو, بات کرنی ہے ان سے. سب چلے گئے, ان کو روک لے. کیا معاملہ ہے؟ تم وہی لڑکے ہو جو اس دن آئے تھے؟ جی آقا وہی لڑکے ہیں. کیا ہوا ہے معاملہ؟ something has must have happened to you. کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ جی آقا کچھ ہوا ہے. عزاداری اسٹیبلش کرنے والے سوچ لیں, بہن بھائی بزرگان سارے. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے یہاں, 60s میں آقا انہوں نے رجسٹر کیا. بزرگ تشریف فرمائے. آپ کل آئے یہاں, میں 2 دن پہلے آیا ہوں, آپ 2 سال پہلے. یہ شخص بیٹھا ہے یہاں, ایک بوڑھا شخص. عشق حسین, چھوڑا اپنا ملک, مغرب آ گئے, مغرب کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے, حسین کو نہیں چھوڑا. یہ ادارہ اس شخص نے اسٹیبلش کیا تھا 60s میں, مجھے بتایا گیا. روز محشر کا ریٹائر ہو گئے, آ رہے ہو گئے پینشن فنڈز, سب کچھ ہو رہا ہے, گھر پے آف ہوگا. یہ دنیا تک ہے معاملہ. حسین نے دنیا بھی دی, اس مرکز کی, اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کی, اس عظیم شرف کے جواب میں آخرت بھی ملے گی. آپ کو بٹھانے کا انہوں نے کام کیا. لڑکوں سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کل آئے بدتمیزی سے بیٹھے تھے, آج تمہارا معاملہ کچھ اور. کہتے ہیں جی آقا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے. گھر گئے, ہمارا دیکھیں مجلس میں اصل آنے کا ہدف یہ تھا کہ وی ور ہنگری, ہمیں بھوک لگ رہی تھی, ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کھائیں پئیں. ہمیں پتہ ہے در حیدر ہے, کچھ نہ کچھ مل جائے گا.
کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. ہم اندر آئے, مجلس ابھی چل رہی ہے, بہت ٹائم لگے گا اس میں, تو بھوک لگ رہی تھی شدید. چائے نظر آئی ہم کو وہاں, جو ایرانی چائے ہوتی ہے قہوہ. ہم وہاں گئے, ہم نے چائے پی اور وی لیفٹ. چائے پی کے ہم چلے گئے. حقیقی واقعہ, خدا کا شکر ہے, کوشش کر رہا ہوں جو بھی کچھ ڈلیور کر دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. پوچھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے. جی. کھانا ملا نہیں, ہم چلے گئے, چائے پی کے چلے گئے. اوکے بسم اللہ, چائے پیا آپ نے اور چلے گئے. اب کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ 2-3 شب کے بعد ہمیں خواب نظر آیا. خواب میں ہم نے کیا دیکھا, مولا سید الشہداء کھڑے ہوئے, ان کے ہمراہ باب الحوائج مولا عباس کھڑے ہوئے. امام حسین باب الحوائج کے پاس, مولا عباس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم ہے. مولا امام حسین ان کو لکھوا رہے ہیں کہ کل جہاں جہاں مجالس ہوئی ہیں ان میں کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ میرا نام لیا گیا. تو میں نے پوچھا, جیسے میرا نام لیا گیا میں پریشان ہو گیا, گھبرا گیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا فلانی مجلس میں. تو جیسے ہی میرا نام لیا میں نے مولا سے درخواست کی, مولا ایک سوال کرنا کی جرت کروں گا. آپ نے فرمایا میرا نام, مولا عباس سے کہا کہ اس شخص کا نام بھی لسٹ میں لکھ دو, فہرست میں لکھ دو, اس نے بھی کل مجلس میں کچھ حصہ ڈالا ہے. مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تم نے کیا تھا. تمہیں نہیں معلوم تم نے کیا تھا. کیا کیا تھا میرے مولا میں نے؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ ہم مجلس میں گئے تھے, واپس آئے, ہم نے چائے پی اور چلے گئے. بالکل ایسا ہی کیا تھا. پھر کیا کیسے تم نے چائے کیسے پی تھی؟ ہم نے چائے پی, اپنے مگ اٹھا کے ہم کچن میں لے گئے اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے واپس اپنے. نہیں, تم نے یہ نہیں کیا, تمہیں یاد نہیں آ رہا. یہی کیا تھا مولا. جب تم اپنے چائے کے مگے کچن میں لے کے جا رہے تھے, چند مگے رستے میں اور رکھے ہوئے تھے. تم نے وہ مگ اٹھائے چائے کے کپ اور وہ بھی لے جا کر کچن میں رکھ دیے. مولا یہ کوئی کام ہے؟ ہمارے اوپر تمہارا احسان ہے شخص, حسین پر تمہارا احسان ہے یہ کہ تم نے میری عزاداری, میرے رسولوں کے, انبیاء کے پیغام کو پہنچانے میں میرا ہاتھ بٹایا تم نے, مجھے کمک کی تم نے. یہ معاملہ یہاں تک جاتا ہے. اب یہ نہ سمجھے سینے پہ ہاتھ مارنا کوئی معمولی کام ہے. عزیزان محترم, تو جو شخص حصہ ڈال رہا ہے امام کی عزاداری میں, یہ عزاداری ایک عظیم انسٹیٹیوشن ہے. یہ پولیٹیکل سائنس والے پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں کہ کر کیا رہے ہو تم لوگ, یہ ہو کیا رہا ہے. یہ عزاداری ہے, یہ خون حسین کا صدقہ ہے جو آپ کے وجود کو حیدری طاقت عطا کرتا ہے. یہ عزاداری کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ آؤ کھاؤ پیو سنو اور چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے. یہ آج آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے بالکل واضح عزاداری کا رزلٹ ہے. جو کچھ آپ سارا دن آپ جائیں گیس اسٹیشن پہ جائیں آپ اور گیس کی قیمت دیکھیں, آپ کو کل کیا ہوا ایران میں پتہ چل جائے گا. کتنے میزائل گرائے گئے اور کتنی زینب کی کنیزوں کو, سکینہ کی کنیزوں کو اسکولوں میں قتل کر دیا گیا, اور اس کے باوجود گھٹنے نہیں ٹیکے. تو عزیزان محترم, یہ عزاداری سید الشہداء یہ قیامت خیز مکتب ہے. اس کے عجیب رنگ ہیں. بتان نے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر. تو بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری میں آپ کے لیے کیا فائدہ ہے. یہ فائدہ آپ کے لیے, چھوٹی سی چھوٹی چیز کریں, خدا کے نظام میں ریکارڈ ہو رہی ہے. ہر شہر نظام الہی میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مائنیوٹ ترین چیز اس موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہے, اس یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے. الہی نظام اس سے فار سپیریئر ہے.
یہ آپ نے کل ایجاد کی ہیں ٹیرا بائٹیں اور یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہیں. الہی نظام میں ریکارڈنگ ڈیوائسز ہمیشہ سے. ہر عمل سینے پہ مارے جانے والا، ہر ہاتھ امام کے غم میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ چمکے گا روز محشر. تو آپ کے لیے کیا فائدہ ہے اس میں عزیزان محترم؟ اس ممبر سے میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہوں اس میں آپ کے لیے فائدہ کیا؟ چھوٹا سا نقطہ، کل ایک خوبصورت سی چھوٹی سی یوتھ کے ساتھ محفل ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر لیکن انتہائی اہم اور ضروری یہاں پر رہنے والوں کے لیے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر. میں اپنی گفتگو میں خود بھی ایک باپ ہوں، جوان بیٹا ہے میرا، ایک جوان بیٹی ہے میری الحمدللہ، اور مجھے اندازہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت مشکل کام ہے والدین کی، خصوصاً اس معاشرے میں. ہم آئے ہندوستان پاکستان سے، سر اٹھا کے آ گئے، جہاں جہاں سے بھی آئے. یہ معاشرہ ہمارے معاشروں سے ان اے ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ 200 کلومیٹر آگے. ہم سے یہ فیصلہ یہ ہوا تھا طے کہ ہم ایک ساتھ ریس شروع کریں گے ایک پوائنٹ سے. پتہ یہ چلا کہ نہیں، ہم جہاں سے ریس شروع کر رہے ہیں اگلا والا تو 200 کلومیٹر آگے ہم سے پہلے ہی موجود ہے، تو ہم ریس میں مشکل میں پھنس گئے. تو جب ہم یہاں آتے ہیں اور ہمارے بچے یہاں کے اسکول یونیورسٹیز جاتے ہیں تو ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اپنی نسلوں کو، مولا کائنات فرما رہے ہیں، اپنی نسلوں کو اگلے زمانوں کے لیے تیار کرو. کمیونیکیشن گیپ ہے جوانوں اور والدین کے درمیان شدت کا، اور اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جوانوں اور والدین کے درمیان شدید گیپ آ جاتا ہے، اور یہ گیپ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے ایک سٹیج پر جا کر کہ شروع میں تو یہ ایک پل کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پل بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ایک پوائنٹ پر آ کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے پل کہ اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. اہم بات ہے پیرنٹس کے لیے، خواتین کے لیے، کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کلیئر کمیونیکیشن کریں کہ ان کی زندگیوں میں کیا بیت رہی ہے، ان کے اسکولز میں کون ان کے دوست ہیں، ان کے دین کا کیا حال ہے، ان کا کانسیپٹ آف آخرت کیا ہے، اس کے لیے دین کتنا سمجھتے ہیں، اس دین کی ان کے لیے کوئی اہمیت ہے نہیں ہے. بوائز کے لیے والد کا رول ہے، باپ کا رول ہے. جوان لڑکوں کی زندگیاں بہت سختیوں میں گزرتی ہیں، میں جانتا ہوں. جوانی ایک بھیانک باغیانہ ماحول اپنے اندر رکھتی ہے، اور یہاں جو فضا اور بہودگی اور ولگیرٹی ہے، ان جوانوں کی عظمت کو سلام کریں کہ یہ اپنی پاکیزگی کو جناب یوسف کی طرح اگر بچا کے لے آئیں تو یقین کریں. تو فادرز ڈو اسپیک ٹو یور بوائز، اسپیشلی بالغ بچوں کے ساتھ، کہ ان کی زندگیوں میں کیا مشکلات ہیں، ہیلپ دیم آؤٹ، ان کی جناب یوسف جیسی پاکیزگی مینٹین رہے. ہمیں فکر ہے ان کا کیریئر بنے، ان کی یونیورسٹیاں ہوں، ان کی اچھی نوکریاں ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کی ارواح میں کوئی مشکل، بدگمانی، بےہودگی اتر گئی تو ہم والدین اس کے جواب دیں گے. درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد پر. کیونکہ ایسا نہ ہو عزیزان محترم کے بقول شاعر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ مسائل ہیں. کیسا نہ ہو ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کہ ہجرتیں ایک بھیانک نائٹ میئر بن جائیں، ہماری اولادیں دین چھوڑ دیں. This is the time to speak to them. Discuss their personal issues. تمہاری زندگیوں میں، تمہاری جوانیوں میں کیا حال چل رہا ہے. ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں، ان کے کیریئروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، آپ خدا کو پکڑیے جا کے، رسول کو پکڑیے جا کے. میں بچے کی شادی نہیں کر پا رہا اس لیے کہ میرا بچہ از ناٹ ایبل ٹو ارن اینی تھنگ ناؤ. خدا نہ خواستہ کسی حرام میں مبتلا ہوا تو پھر
ایسا نہ ہو کہ ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی. ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا کر رہے ہیں اور ہم گاڑی کے گنگانے شروع ہو گئے, منزل کو بھول گئے. ہدف کو بھول گئے اور راہ یاد رہی, خدا کو بھول گئے جا نماز یاد رہی. کیا حسین جا نماز ہے, نجف سے آئی ہے میرے لیے, کیا تسبیح ہے حسین. بھائی نماز پڑھو, بندہ خدا, اچھی ہے جا نماز, خوبصورت سجدگاہ ہے, حسین تسبیح نجف سے آئی ہے, جا نماز ہے. خدا کو بھول گئے جا نماز یاد رہی, قرآن کو بھول گئے. یہ اہل سنت برادران کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ کچھ اور بن رہا ہے. قرآن کو بھول گئے اور قرأت یاد رہی. ہو رہا ہے نا ایسا؟ رسول یاد نہیں, نہ تو سنا یاد رہی. اب آپ کی باری ہے, سنیے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ حسین یاد نہیں, واہ واہ یاد رہی. حسین یاد نہیں, واہ واہ یاد رہی. تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں. جان محترم, سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر. سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر کہ بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. چہلم ہے آج, آپ نے چہلم سنے. ایک انسان کا چہلم ہوتا ہے, ایک نفر کا, ایک فرد کا چہلم ہوتا ہے نا. 72 کا چہلم ہے آج. 72 لاشیں دفن نہیں ہوئے ابھی تک. ایک ننھا لاشا دفن ہوا تھا. علی اصغر کو امام حسین نے خیموں کے پیچھے لے جا کر دفن کیا تھا, مگر عصر عاشورہ جانتے ہو, علی اصغر کو قبر سے نکال لیا تھا. ایک نہیں 72 کا آج چہلو, بغیر بازو والا دستگیر بے دست, جس سے پانی شرمندہ ہے ہمیشہ کے لیے. عباس کا لاشا ایک نہیں 72 کا چہلم. میں قم میں موجود ہوں, مجھے ایک پاکستان سے فون آتا ہے. سنیے یہ واقعہ. ایک شخص کا فون آتا ہے, کہتا ہے کہ آقا ایک عجیب معاملہ ہے, ہماری مدد کیجیے. میری بیوی حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, 8 مہینے کی. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ عجیب معاملہ ہے, اس بچی کی گردن کے گرد جس کارڈ سے یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے, ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کی گردن اس کے کارڈ میں لپٹی ہوئی. اس کی کارڈ گردن میں لپٹ گئی اور اس بچی کی ڈیتھ ہو جائے گی. جلد سے جلد اس کی سرجری کریں, اس کو نکالیں. میں ایک بزرگ کے پاس گیا, میں نے کہا آقا یہ معاملہ میں کیا کروں, اس کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا ہاں جاؤ, اس خاندان سے کہو کہ ایک نظر مانے, ایک نیت کریں کہ جب یہ بچی زندہ سلامت زندگی دے اس کو خدا, دنیا میں آ جائے گی, تو کیا کرنا ہے؟ ایک مجلس برپا کرنا کہ اس میں جناب سکینہ کے مصائب بیان کیے جائیں. میں نے بتا دیا. وہ بچی آج 9 یا 10 سال کی ہے, زندہ سلامت دنیا میں آئی. اس کے والدین نے اپنی نیت پوری کی, مجلس کی, شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھے گئے. کسی کے شکم میں جا کر یہ بچی کسی کی گردن کی رسی کھول دیتی ہے, مگر آج یہ بچی
ایک رسی میں تمام بچوں کو باندھا گیا تھا. زیارت نہیہ کیا فرما دیا؟ میرا سلام ہو اس پر کہ کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، آج گریا کریں صرف. ایک 168 کنیزیں ہیں جناب سکینہ کی جو مناب کے اسکول میں ذبح کر دی گئیں. ان ملاؤنوں نے بم گرائے جن پر. کیا سزا تھی ان بچیوں کی کہ وہ سکینہ کی عاشق تھیں. اب جانتے ہیں جناب سکینہ اور جناب سیدہ میں کچھ مماثلتیں ہیں. جناب سکینہ کا باپ معصوم ہے، جناب سیدہ کا باپ بھی معصوم ہے، صاحب عصمت. دوسری مماثلت آگ. جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی، سکینہ کے دامن میں آگ لگی. تیسری مماثلت تماچے. ملاؤن نے شہزادی کونین کو تماچے لگائے. جناب سکینہ فرماتی ہے میرا چہرہ اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اس کا ہاتھ میرے چہرے سے بہت بڑا تھا. سکینہ کی تدفین رات میں، فاطمہ زہرا کی تدفین رات میں تاریکی میں. خطبوں کے بعد، جناب زینب کے خطبوں کے بعد، امام سجاد کے خطبوں کے بعد یزید گھبرا گیا، ملعون پریشان ہو گیا کہ ان کو رہا کرو. امام نے شرائط رکھی کہ ہمیں رہا کرنے میں ہونے میں کوئی معاملہ طے کرنا ہے. کچھ شرائط رکھی امام سجاد. فرمایا ہم نے ابھی تک اپنے شہداء پر گریہ نہیں کیا، غم سے ہمارا حال برا ہے، ہمارے لیے بیت الحزن کا انتظام کیا جائے. 7 دن تک شہداء کے اوپر گریہ کیا گیا. دوسری شرط ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے. میرے عباس کے سر کو واپس کرو. میرے رسول جس چہرے کو پیار کرتے تھے حسین کے سر کو واپس کرو. میری دادی فاطمہ نے جو کرتا جو تبرکات دیے تھے وہ مجھے واپس کرو. ہمارے لوٹائے ہوئے تبرکوں کو واپس کرو. اسلام میں کتنی عظیم خواتین ہیں آپ جانتے ہیں. عظیم خواتین کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ام المصائب کوئی نہیں ہے. یہ لقب صرف زینب کو ملا ہے، زینت علی کو ملا ہے. ہندہ بنت عبداللہ یزید کی بیوی ہے. کہتے ہیں اس کو فالج ہو گیا تھا اور امام علی کے پاس یہ شفاعت کے لیے آئی. یہودی تھی یہ. امام علی کے پاس آئی. امام نے سید الشہداء امام حسین سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. ایک تشلے میں پانی لایا گیا، اس عورت کے بدن پہ ڈالا گیا. ہند نام ہے اس کا. اس کے بعد اس کو شفا ملی. اس کو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ امام علی کے گھر میں رہی. کچھ عرصے امام حسن کے گھر میں رہی. معاویہ نے، امیر شام نے یزید سے اس کی بالآخر شادی کی. کہتے ہیں کہ جب قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ہند کی کنیزوں نے کہا کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے اور تماشا دیکھتے ہیں چل کے. ہند نے کہا چلو. تیار ہوئی، اس نے کرسی لگائی
اور بیٹھ گئی. شہزادی زینب نے دیکھا، پہچان گئی یہ کون. ام کلثوم سے کہا جانتی ہو یہ کون عورت بیٹھی؟ ام کلثوم نے دیکھا نہیں میں نہیں پہچانتی کون ہے. فرمایا یہ ہند ہماری کنیز تھی. زینب نے نگاہیں نیچے کر لی کہ یہ مجھے پہچان نہ لے. ہند قریب آئی، کہنے لگی تم کس شہر سے ہو؟ زینب نے نگاہیں نیچے رکھی، کہا ہم مدینے سے ہیں. اچھا مدینہ؟ کھڑی ہو گئی احترام میں. ہند تم کھڑی کیوں ہو گئی کرسی سے؟ کہا مدینے کے احترام میں کھڑی ہو گئی ہوں. تم جانتی ہو مدینے سے واقف ہو؟ کہتی ہے ہاں. کیا جانتی ہو؟ میں چاہتی ہوں مجھے مدینے کے کچھ گھروں کا بتاؤ، تم وہاں سے آئی ہو. جناب زینب نے پوچھا کیا جاننا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے علی کے گھر کا بتاؤ، میں اس گھر میں پلی ہوں. کس کے متعلق جاننا چاہتی ہو علی کے گھر میں؟ مجھے حسین کے متعلق بتاؤ، مجھے حسن کے متعلق بتاؤ، میری مالکہ زینب تھی اس کے متعلق مجھے کچھ بتاؤ. زینب نے کہا جاننا چاہتی ہو؟ جس حسین کا پوچھتی ہو، یہ نیزے پہ جو سر ہے اس کو نہیں پہچانتی یہ حسین ہے، اور جس زینب کا پوچھتی ہو وہ میں ہوں. علی مرتضیٰ کی 80 سے زیادہ جنگیں ایک طرف اور زینب کی ایک جنگ ایک طرف. ام المصائب زینب. قیامت کی روایت امام رضا سے، سید الشہداء امام فرماتے ہیں جانتے ہو انہوں نے میرے جد کو کیسے قتل کیا ہے؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش. انہوں نے میرے حسین کو دمبے کی مانند ذبح کیا ہے. کسی نے پوچھا مولا دمبے کی مانند سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دمبے کا گلا بڑی مشکل سے کاٹا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں عربوں کی ایک رسم تھی، کیا کرتے تھے ایک دمبے کو جب وہ چھوٹا سا ہوتا تھا تو لے لیتے تھے کچھ لوگ، اس کو بڑا کرتے تھے، اس کو بڑا کرتے تھے. جو وہ اس لائق ہو جاتا تھا کہ اس کا گوشت کھانے کے قابل ہو جائے اس کو ایک میدان میں لے جاتے تھے. انہو ذبح کما یذبح الکبش. اس کو میدان میں لے جاتے تھے اور اس کے گرد گھیرا جمع ہو جاتا تھا، اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے. اس کو ذبح نہیں کرتے تھے. کوئی شخص دور سے اس کو تلوار مارتا تھا، اس دمبے کو کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ لاتے مارتا تھا، گھوسے مارتا تھا. ایک شخص مولا فرماتے ہیں میرے امام کے سینے پر آ کر بیٹھا، میرے امام کے سینے پہ بیٹھا. دوسرا شخص میرے امام کے سر کی جانب آیا، زنگ آلود خنجر ہے اس کے ہاتھ میں، گردن پہ تیر چلایا. گردن کٹ نہیں رہی تھی، گردن کو کھینچتا امام کیا بدلتے. اور میری زینب دلائے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے. آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا، زمین کیوں نہیں شق ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خداوند متعال ہماری عبادت کو قبول فرما. میرے مالک ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ. یا رب ذوالجلال ہماری اس عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ دے. امام کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں میرے مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہماری ان ہجرتوں کو مدینہ کی مانند کامیاب ترین ہجرتیں بنا دے. یا رب ذوالجلال، یا میرے مالک ہمارے پیارے عزیز طاہر بھائی کے بیٹے کو شدید سخت بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے. مولا علی اصغر کے صدقے میں حسن و نحال کو صحت کاملہ عطا فرما. کمیونٹی کو اتحاد سے نواز، ملت اسلامیہ کو اتحاد سے نواز. مانوی بیماریاں دور کر دے، جسمانی بیماریاں دور کر دے. مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ. علماء کا سایہ سروں پر قائم رکھ. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو مقدمہ بنا دے ہمارے آخری امام کے انقلاب کا. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو اپنے امام کے انصاران اور آوان میں شامل فرما. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین. سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہیں، کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغاں، بکھری ہوئی تھی ماک تلے سرور میں جا بجا، سادات سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا. گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زنداں میں مر گئی، تربات وہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا، سادات سادات کربلا، چہلم کو کربلا بیبیاں، سادات
اکبر کی قبر پر ہوئی یوں لیلا نوحگر، دیکھا نہ سال بھر، آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میں رہا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں، ماں ڈھونڈے اب کہاں، بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر اے کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں بیبیاں، سادات سادات کربلا، گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زنداں میں مر گئی، تربت وہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا، سادات